بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ محترم بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج جیسا کہ آپ نے سنا ہماری گفتگو کا ٹاپک ہوگا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، جیسے ایک کمپنی کوئی الیکٹرانک سامان بناتی ہے تو اس کے استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتاتی ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب پہلے انسان کو دھرتی کے ایک کونا میں بسایا تو ان کو یوں ہی الٹپ نہیں چھوڑ دیا کہ جیسے چاہیں زندگی گزاریں، بلکہ ان کی ہدایت اور رہبری کے لیے ہر زمانے میں انبیاء و رسول کو بھیجا، جن میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام ہیں، جو نبی بھی ہیں اور پہلے انسان بھی ہیں، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول قیامت کے دن تک آنے والا نہیں ہے۔ آپ پر وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ ہم مسلمانوں کا متفقہ اور اجماعی عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن تک اب کسی پر وحی نہیں آ سکتی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ چلو ام ایمن کے پاس ان کی زیارت کرتے ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم تینوں ان کے ہاں گئے۔ حضرت ام ایمن ہمیں دیکھ کر رونے لگیں۔ ان دونوں نے فرمایا، ما یبکی کے ما عند اللہ خیر لرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیوں رو رہی ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہتر ہی ہے۔ انہوں نے کہا، میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ میں نہیں جانتی کہ اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہتر ہے، ولیکن ابکی ان الوحی قد انقطع من السماء، لیکن میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اب آسمان سے وحی کا سلسلہ کٹ چکا ہے۔ ان کی اس بات نے دونوں کو، یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر، دونوں کو رلا دیا اور دونوں رونے لگے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کی مجلس میں ہم جانیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے کے دلائل کیا ہیں۔ سب سے پہلے آئیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی دھرتی پر قریش کے خاندان بنو ہاشم میں 9 ربیع الاول مطابق 22 اپریل 571 عیسوی عام الفیل کو سوموار کے دن صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے۔ پیدائش سے پہلے والد عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ ماں آمنہ نے ان کو دودھ پلایا، اس کے بعد ابو لہب کی لونڈی ثویبہ نے، پھر حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا۔ آپ حلیمہ کے ہاں 4 سال تک رہے۔ اسی بیچ سینہ چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ 6 سال کے ہوئے تو مقام ابوا میں
والدہ کا انتقال ہو گیا۔ 8 سال کے ہوئے تو دادا عبد المطلب بھی چل بسے۔ چچا ابو طالب کی کفالت میں آئے تو ان کی مالی حالت چونکہ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے چھوٹی عمر میں ہی بکریاں چرائیں، کبھی بت پرستی نہیں کی، کبھی شراب کو منہ نہ لگایا، کبھی لغو اور بیکار کاموں میں مشغول نہ ہوئے۔ بیت اللہ کی تعمیر کے وقت جب اختلاف شروع ہوا تو اپنی عقل مندی سے، دراندیشی سے ایسا فیصلہ دیا کہ سب راضی ہو گئے، ویلفیئر کے کاموں سے دلچسپی لی اور حلف الفضول قائم کیا۔ آپ نے قریش کی مالدار ترین خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مال میں تجارت بھی کی، اور 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی شادی بھی ہو گئی۔ آپ اس قدر اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے کہ لوگوں نے آپ کو الصادق اور الامین کا لقب دے رکھا تھا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آپ 40 سال کے ہوئے تو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا آپ کو۔ 3 سال تک چپ کے دعوت دیتے رہے اور لوگ اسلام قبول کرتے رہے۔ نبوت کے 4تھے سال آپ نے دعوت کا اعلان کیا اور فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر اپنے بیگانے ہو گئے، پورا مکہ دشمن ہو گیا۔ صادق اور امین کہنے والے جادوگر اور دیوانہ کہنے لگے۔ آپ پر ایمان لانے والوں کو جان لیوا تکلیفیں دی گئی۔ بالآخر سن 5 نبوت میں کچھ لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ نبوت کے 6 سال حضرت عمر اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما نے اسلام قبول کیا تو کچھ جان میں جان آئی، لیکن پھر نبوت کے 7ویں سال ہی 3 سال کے لیے بنو ہاشم سمیت آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو ابو طالب کی گھاٹی میں قید کر دیا گیا۔ یہاں بھوک کا یہ عالم تھا کہ درختوں کے پتے چبانے کی نوبت آ گئی۔ نبوت کے 10ویں سال طائف کا سفر کیا تو وہاں کے لوگوں نے آپ پر پتھر برسایا اور لہو لہان کر دیا۔ نبوت کے 11ویں اور 12ویں سال مدینہ ہجرت کا راستہ ہموار ہوا۔ اسی بیچ آپ کو معراج کرایا گیا اور 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئیں۔ نبوت کے 13ویں سال مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ مشرکین نے مدینہ میں بھی سکھ کا سانس لینے نہ دیا، اور 10 سالہ مدنی دور میں 27 غزوات اور سریے لڑنے پڑے۔ خود اپنی زندگی میں 17 مرتبہ دشمن کے جان لیوا حملوں کا سامنا کیا۔ ہر وقت دشمن کے حملہ کا خوف لگا رہتا تھا۔ ہجرت کے 6 سال جب حدیبیہ کی صلح ہوئی تو مسلمان 1400 کی تعداد میں تھے۔ صلح کے بعد اسلام کا پیغام شاہی درباروں تک پہنچنا شروع ہوا۔ آپ نے وقت کے بادشاہوں تک سفراء بھیجے اور ان کو اسلام کی دعوت دی، جن میں سے کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ہجرت کے 8ویں سال 10,000 کی تعداد میں مسلمان مکہ میں داخل ہوئے اور مکہ جہاں سے آپ کو نکال دیا گیا تھا آپ کے قابو میں آ گیا۔ 21 سال کے دشمن آپ کے قبضہ میں تھے، چاہتے تو ایک سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ نے ان سب کی عام معافی کا اعلان کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے خیر خواہ تھے، لیکن ہم ہی ان کو ٹارچر کرتے رہے۔ اس طرح ہوا یہ کہ لوگ جوق در جوق، جماعت کے جماعت اسلام میں داخل ہونے لگے، اور اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد اس قدر بڑھی کہ صرف 2 سال کے اندر، یعنی ہجرت کے 10ویں سال جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو 1,44,000 مسلمان آپ کے ساتھ حج میں شامل ہوئے۔ ہجرت کے 11ویں سال 63 سال کی عمر میں 12 ربیع الاول کو
سموار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم بھائی اور بہنوں، یہ ہیں ہمارے نبی، ہمارے آقا، جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، جو انسانیت کی خاطر 23 سال تک تڑپتے رہے، جن سے بہتر انسان نہ اس دھرتی پر پیدا ہوا اور نہ قیامت کے دن تک پیدا ہو سکتا ہے، جن پر اللہ تعالی رحمت نازل فرماتا ہے، جن کے لیے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، جن کی عمر کی قسم اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اٹھائی ہے، جن کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے آئیڈیل بنا دیا ہے، جن پر ایمان لانے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عالم ارواح میں لیا تھا، جن کے خوش ہونے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور جن کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور جن کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں سارے انبیاء جب سفارش کرنے سے انکار کریں گے تو وہی ہمارے لیے سب سے پہلے سفارش کرنے والے ہیں اور ان کی سفارش بھی سنی جائے گی۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ہمیں اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسے نبی کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى 7 مرات لمن آمن بي ولم يراني۔ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، اور 7 مرتبہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ اس حدیث کو علامہ البانی نے حسن کہا ہے، گویا کہ ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 7 مرتبہ خوشخبری ہے اس بات پر کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنے۔ اب آئیے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور لاسٹ میسنجر ہونے کے دلائل جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے کی پہلی دلیل یہ ہے کہ آپ ساری انسانیت اور ساری مخلوق کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ آپ کے علاوہ اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے بھیجے گئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے لیے بھیجے گئے تھے، حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کے لیے بھیجے گئے تھے، حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کے لیے بھیجے گئے تھے، حضرت صالح علیہ السلام قوم ثمود کے لیے بھیجے گئے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام اہل مدین کے لیے بھیجے گئے تھے، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے۔ خود بائبل اس کی گواہی دیتا ہے۔ انجیل متی باب 15 درس نمبر 24 میں ہے، یسوع نے کہا، میں خدا کی طرف سے اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی اور کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ لیکن قرآن کا اعلان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص زمانے، کسی خاص قوم اور کسی خاص خطے کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے، ساری مخلوق کے لیے بھیجے گئے۔ سورہ السبا آیت نمبر 28، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبریاں سنانے والا اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، مگر بات یہ ہے کہ اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ ہادی عالم بن کر آئے، آپ ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے، مگر اکثر لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں، اسی لیے لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں کا نبی یا مسلمانوں کا نبی سمجھ رکھا ہے۔ اکثر لوگ آپ کی آفاقی تعلیم کا علم نہیں رکھتے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ الاعراف آیت نمبر 158، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا گیا رسول ہوں۔
کس اللہ کا؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، اس اللہ کا جو آسمان اور زمین کا مالک ہے۔ اللہ اور فرماتا ہے سورہ الانبیاء آیت نمبر 107، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ جی ہاں، جس طرح اللہ رب العالمین کی الوہیت اور ربوبیت عام ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین، ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر ظاہر کر دیا کہ آپ کی تعلیمات سب کے لیے اور سب کے فائدے کے لیے ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ساتھ جنات کے بھی نبی ہیں۔ آپ کے میسج کے مخاطب انسان تو کیا جنات بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الجن آیت نمبر 2، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے تو عجیب و غریب قرآن سنا ہے جو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان بھی لا چکے ہیں اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے نہیں ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن اترا، جو قرآن آج ہمارے گھروں میں جزدانوں میں بند ہے، اس قرآن کو اللہ رب العالمین نے سارے انس و جن کے لیے قیامت تک کے لیے ہدایت کا سامان بنایا ہے۔ قرآن نے کہا سورہ القلم آیت نمبر 52، وما هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تمام دنیا والوں کے لیے نصیحت ہے۔ قرآن نے کہا سورہ الفرقان آیت نمبر 1، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن کو اپنے بندے پر اتارا تاکہ یہ قرآن ساری دنیا کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا، جو شریعت دی گئی، یہ دین اور یہ شریعت صبح قیامت تک ساری انسانیت اور سارے جنات کے لیے ہے۔ اس دین کے علاوہ کوئی دین انسانیت سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العالمین کی نظر میں سچا دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 85، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش کرے گا وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کوئی بھی اس امت کا چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو میرے پیغام کے بارے میں سنتا ہے اور مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جاتا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، آئیے اب ہم کتاب و سنت کے نصوص کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے کے دلائل آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ قرآن کریم سے سب سے پہلی دلیل سورہ الاحزاب آیت نمبر 40، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء میں اخیر میں آنے والے ہیں، سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے نسبی یا رضائی باپ نہیں، کیونکہ
آپ بیٹوں کے باپ نہیں تھے، سارے بیٹے آپ کی زندگی ہی میں وفات پا گئے تھے، البتہ آپ بیٹیوں کے باپ تھے، اور آپ اپنی امت کے روحانی باپ ضرور ہیں، اور آپ تمام انبیاء کے سلسلہ کو بھی ختم کرنے والے ہیں۔ قیامت کے دن تک آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، وحی کا سلسلہ کٹ چکا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ نے قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ خاتم النبیین یعنی اے آخرہم، یعنی خاتم النبیین کا مطلب آخری نبی ہونا ہے۔ 64 صحابہ کرام، 64 صحابہ کرام سے اس آیت کی تفسیر میں یہی اقوال آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ اور ائمہ مفسرین میں امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ الَّذِي خَتَمَ النُّبُوَّةَ فَتَبَعَ عَلَيْهَا فَلَا يُفْتَحُ لِأَحَدٍ بَعْدَهُ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ، یعنی خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جس نے نبوت کو ختم کر دیا اور اس پر مہر لگا دی، لہذا آپ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صبح قیامت تک کسی کے لیے کھولی نہیں جا سکتی۔ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں فرماتے ہیں فَهَذِهِ الْآيَةُ نَصٌّ فِي أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ وَإِذَا كَانَ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ فَلَا رَسُولَ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى، کہ یہ آیت اس بات کے لیے نص ہے، صراحت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں تو بدرجہ اولا کوئی رسول نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسالت کا مقام نبوت کے مقام سے خاص ہے، یعنی ہر رسول نبی ہو سکتا ہے اور ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ گویا اب آپ کے بعد ہمیں نہ پچھلی شریعت کی ضرورت ہے اور نہ آئندہ کسی شریعت کی ضرورت رہے گی، نہ کسی نئے نبی کی ضرورت ہے اور نہ کسی نئی شریعت کی ضرورت رہے گی، کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ المائدہ آیت نمبر 3 اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین کی حیثیت سے اسلام کو قبول کر لیا ہے، پسند کر لیا ہے۔ اس آیت کے نزول کے 81 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک یہودی کے ذہن میں اس آیت کی کیسی اہمیت بیٹھی کہ اس نے ایک مرتبہ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا کہ امیر المؤمنین آپ لوگ قرآن کریم میں ایک آیت پڑھتے ہیں، اگر وہ آیت ہم یہودیوں کے بیچ اتری ہوتی تو ہم نے اس دن کو عید بنا لیا ہوتا۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہ سن کر امیر المؤمنین نے کہا قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلی اللہ علیہ وسلم، نزلت فيه على النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعہ، ہمیں معلوم ہے کہ وہ کون سا دن تھا اور وہ جگہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتری تھی جمعہ کے دن، جبکہ آپ عرفہ میں وقوف کیے ہوئے تھے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا اللہ تعالیٰ نے
آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی طے کر دیا تھا۔ کب؟ آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کے تیار ہونے سے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تھا، یعنی لکھ دیا تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ، میں اللہ کے پاس اسی وقت خاتم النبیین لکھ دیا گیا جبکہ آدم علیہ السلام اپنی مٹی ہی میں تھے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کے تیار ہونے اور ان میں روح پھونکے جانے سے پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی آخری نبی طے کر دیے گئے تھے، لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا تھا کہ آپ آخری نبی ہوں گے۔ یہ نہیں جیسا کہ ہندوستان پاکستان کے بعض بھائی سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا ہوا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا ہوئے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی تخلیق کا سبب ہیں۔ یہ سب غلط ہے۔ یہ جو مشہور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے نور پیدا ہوا، یہ منگرت بات ہے۔ اور یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ اول ما خلق اللہ نور نبی، یہ کہیا جابر کہ سب سے پہلے اے جابر تیرے نبی کا نور اللہ نے پیدا کیا، اس روایت کی کوئی حقیقت نہیں، بے اصل روایت ہے، من گھڑت اور موضوع روایت ہے۔ اور اس عقیدہ کی تردید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ القلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ تو یہ کیسے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، حالانکہ وہ روایت ہی من گھڑت ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی غلط ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے افضل انسان ہیں، البتہ آپ انسانوں میں سب سے افضل انسان ہونے کے باوجود آپ کا جسم خون، گوشت اور ہڈیوں سے ہی بنا تھا۔ قانون فطرت کے مطابق آپ اپنے ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے، پیدائش سے پہلے آپ کی تخلیق نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی غلط ہے کہ آپ کائنات کی تخلیق کا سبب ہیں، اور یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا، یہ من گھڑت، موضوع اور بے اصل روایت ہے۔ اور یہ روایت اللہ رب العالمین کے اس فرمان کے بھی خلاف ہے جس میں اللہ فرماتا ہے سورہ الذاریات آیت نمبر 56 وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باعث تخلیق کائنات نہیں بلکہ تخلیق کائنات کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ برکیف ہم عرض یہ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے ہی یہ لکھ دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں گے۔ اس لیے جتنے بھی انبیاء اس دھرتی پر تشریف لائے ان سارے انبیاء سے اللہ رب العالمین نے تاکید کی تھی کہ ان کے زمانے میں اگر آخری نبی آ جائیں تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کی اطاعت کریں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ
اخذتم علی ذلکم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین۔ کہ یاد کرو اس وقت کو جب کہ اللہ نے سارے پیغمبروں سے، سارے نبیوں سے یہ عہد لیا، یہ میثاق لیا کہ آج ہم نے آپ کو کتاب دی ہے، حکمت دی ہے، کل اگر کوئی نبی، جن سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دوسرے نبی آتے ہیں آپ کے پاس تو آپ ان کی تعلیم کی تصدیق کریں گے؟ تو سب نے کہا کہ ہاں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ تب اللہ رب العالمین نے کہا کہ اچھا تو تم گواہ رہو اور ہم بھی اس پر گواہ ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی کو بھیجا، سارے انبیاء سے یہ عہد و پیمان لیا کہ اگر ان کے جیتے جی، ان کی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیے جائیں تو ضرور بالضرور وہ ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی مدد کریں گے۔ اور اسی طریقے سے ہر نبی کو یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اپنی امت سے بھی عہد و پیمان لیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زمانے میں بھیج دیے جائیں تو ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی مدد کریں گے۔ یہ مطلب ہے اس آیت کریمہ کا۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی خاتم النبیین لکھ دیا گیا تھا، لیکن آپ کو پیدا کیا گیا اس وقت جب کہ آپ کی پیدائش کا وقت آیا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء آئے، سارے انبیاء سے یہ وعدہ لیا کہ اگر تمہارے زمانے میں آخری نبی آ جائیں تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کی اطاعت کرنا، ان کی مدد کرنا۔ اور نبیوں نے اپنی اپنی قوم سے کہا کہ اگر ہمارے زمانے میں آخری نبی آ جائیں تو سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان پر ایمان لائیں اور ان کی اطاعت کریں۔ اب آئیے احادیث کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بنیانا فاحسنہ واجملہ۔ میری مثال اور مجھ سے پہلے جو انبیاء گزر چکے ہیں ان کی مثال ایک ایسے آدمی کی سی ہے جس نے گھر بنایا اور اس کو بہت اچھے انداز میں سجایا، سنوارا، آراستہ کیا، الا موضع لبنۃ من زاویۃ من زوایا، مگر اس کے کسی ایک حصے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ گھر تو اچھا سجایا لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة، لوگ اس کے پاس چکر لگاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش کہ یہ جو ایک جگہ پر اینٹ چھوڑ دی گئی ہے یہ اینٹ بھی رکھ دی گئی ہوتی تو تعمیر بالکل مکمل ہو جاتی۔ آپ نے فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وہ آخری اینٹ میں ہی ہوں اور میں ہی خاتم النبیین ہوں۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی بعثت کو ایک خوبصورت محل اور عمارت سے تشبیہ دی ہے، لیکن اس خوبصورت اور حسین و جمیل عمارت کے باوجود اس کے ایک کونا میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی۔ لوگ عمارت کے چاروں طرف سے چکر لگاتے تھے، اس کی خوبصورتی پر سر دھنتے تھے، لیکن یہ کہتے تھے کہ کاش کہ یہ جو جگہ بچ گئی ہے ایک اینٹ کی، اس اینٹ کی جگہ بھی بھر دی جاتی۔ آپ نے فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہی ہوں۔ اس حدیث نے بالکل کھل کر کے 2 اور 2 4 کے جیسے بات واضح کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے آخری گھر کی
وہ آخری اینٹ ہیں، آپ کے بعد قیامت کے دن تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ دوسری حدیث صحیح ابن حبان کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست، مجھے تمام انبیاء پر 6 وجہ سے فضیلت دی گئی ہے۔ اعطیت جوامع الکلم، پہلا یہ کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں، یعنی آپ کم الفاظ میں جامع گفتگو فرماتے تھے۔ ونصرت بالرعب، دوسرے یہ کہ رعب کے ذریعہ میری مدد کی گئی ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اور ڈر اپنے دشمن پر 1 مہینہ کی مسافت پر ہوتا تھا، 1 مہینہ کی مسافت میں دشمن آپ سے ڈرتے تھے۔ وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ، اور میرے لیے مال غنیمت بھی حلال کر دیا گیا ہے۔ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، اور چوتھے یہ کہ میرے لیے زمین کو پاک بنایا گیا ہے اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بنایا گیا ہے کہ تیمم کے ذریعہ اس زمین کی مٹی سے ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ، اور مجھے تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہے اور میرے ذریعہ انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ یعنی آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی قوم کے لیے بھیجا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جن و انس کے لیے بھیجے گئے، آپ پر نبوت ختم کر دی گئی، اب قیامت کے دن تک کوئی نبی اور کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ تیسری حدیث سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَنَا آخِرُ الْأَنبِيَاءِ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ، میں نبیوں میں سب سے آخری نبی ہوں اور تم امتوں میں سب سے آخری امت ہو۔ چوتھی حدیث سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، کہ رسالت اور نبوت ختم ہو چکی، میرے بعد نہ کوئی نبی بننے والا ہے اور نہ ہی کوئی رسول بننے والا ہے۔ فشق ذلك علی الناس، صحابہ کرام پر یہ بات گراں گزری کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے جائیں گے تو وحی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا لیکن المبشرات، لیکن بشارت کی چیز باقی رہے گی۔ صحابہ نے پوچھا وما المبشرات، کہ بشارت کی چیز کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا رؤی المسلم، یعنی مسلمان کا خواب، وہی جزء من اجزاء النبوہ، کہ مسلمان کا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ گویا کہ خواب کے ذریعہ ایک مومن کی تائید کی جائے گی۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے کہا کہ میرے بعد قیامت کے دن تک اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، تو صحابہ کرام چونکہ نیکیوں کے رسیا تھے، یہ سن کر ان کو ملال ہوا کہ آپ کے بعد وحی کا سلسلہ کٹ جائے گا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو وحی کا سلسلہ تو کٹ جائے گا، لیکن مومن کو اچھے خواب آیا کریں گے، مومن کو اچھے خواب دکھائی دیں گے جس سے ان کی تائید ہوگی، اور اچھے خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ پانچویں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی، بنو اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء ہی کرتے تھے۔ جب کسی نبی کی وفات ہوتی تو دوسرے نبی کو اللہ تعالیٰ ان کا خلیفہ بنا دیا کرتا تھا۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ چھٹی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری اور مسلم ہی کی حدیث ہے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لی اسماء،
میرے کچھ نام ہیں. دوسری روایت میں آتا ہے ان لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں. ان 5 ناموں کو یاد رکھنا چاہیے ہمیں. انا محمد، میں محمد ہوں. وانا احمد، اور میں احمد ہوں. وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، اور میں ماحی ہوں، میرے ذریعہ اللہ تعالیٰ کفر کو مٹائے گا. وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي، اور میں حاشر ہوں کہ میرے بعد قیامت قائم ہوگی اور حشر برپا ہونے والا ہے میرے بعد ہی. وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں عاقب ہوں. اور عاقب کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہا جاتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں 5 نام بتائے گئے. میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں، میں حاشر ہوں، اور میں عاقب ہوں. عاقب کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو. گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. 7ویں اور آخری حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. اے علی، تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، لیکن فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی اے علی، تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے. ہارون علیہ السلام چونکہ نبی تھے، لیکن یاد رکھو کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلط فہمی کو ذہن سے کھرچ دیا، نکال دیا کہ میرے بعد بھی کوئی نبی ہوگا. محترم بھائیوں اور بہنوں، کتاب و سنت کے ان واضح نصوص سے یہ بات کھل کر کے ہمارے سامنے آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں. آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. ہم نے چند آیتیں اختیار کیں اور چند احادیث اختیار کی. سینکڑوں آیتیں ہیں، سینکڑوں احادیث ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں. اور اس مسئلے پر صحابہ کا اجماع تھا، اور آج تک پوری امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی کو وحی نہیں آ سکتی، کوئی نبی نہیں بن سکتا. ابن حجر مکی نے فتاوی میں لکھا ہے وَمَنْ اعْتَقَدَ وَحْيًا بَعْدَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم کفر بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ. جس نے اس بات کا عقیدہ رکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو وحی آتی ہے، وہ کافر ہے. اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے. محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ کا نظام یہی تھا کہ پوری انسانیت کو ایک اللہ، ایک رسول اور ایک شریعت پر جمع کر دیا جائے تاکہ بھید بھاؤ دور ہو جائے اور ساری انسانیت، سارے انس و جن ایک نظام پر اکٹھا ہو جائیں. لیکن شروع میں ایسا کرنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ لوگ دنیا کے مختلف حصوں میں بٹے ہوئے تھے، ان میں آپسی میل جول نہ تھا، ان کی زبانیں بھی الگ الگ تھیں، ملکوں کے درمیان فاصلے تھے، اور دوسری زبانوں کو سیکھنے کا چلن بھی عام نہیں تھا. اس لیے ایک ہی نبی کا اس وقت ساری انسانیت کے لیے آنا بہت مشکل تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت انسانی عقل بھی محدود تھی. واقعہ یہ ہے کہ انسانیت کی ترقی اس طرح ہوئی ہے جس طرح ایک کے بچے کی ترقی ہوتی ہے کہ بچپن سے سن شعور کو پہنچتا ہے، سن شعور سے جوانی کو پہنچتا ہے، اور جوانی کے بعد بڑھاپا آتا ہے. ویسے ہی ایک انسان کی بھی ترقی ہوئی ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے مریض کی کیفیت کے حساب سے کہ جیسے مریض ہوتا ہے ویسے ہی اس کو دوا دی جاتی ہے،
ویسے ہی اللہ رب العالمین نے نظام حیات کا بھی انتخاب کیا کہ جس قدر ایک انسان برداشت کر سکتا تھا اتنا ہی زندگی گزارنے کا سسٹم دیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 7ویں صدی عیسوی میں حالات سازگار ہو گئے تھے، انسانی عقل میں پختگی آ چکی تھی، آمد و رفت کے ذرائع بھی میسر ہو چکے تھے، مختلف قوموں میں پڑھنے لکھنے اور اجنبی زبانوں کو سیکھنے کا رجحان بھی عام ہو چکا تھا۔ اس طرح وہ دوری جو پہلے قوموں کے بیچ پائی جاتی تھی دھیرے دھیرے کم ہوتی گئی، اور وہ وقت آ گیا کہ آخری پیغام ساری انسانیت کے نام بھیجا جائے، جب اپنی پوری جوانی پہ آ گئی دنیا، جہاں کے واسطے ایک آخری پیام آیا۔ اب آپ اپنے دل کو ٹٹولیں اور من سے پوچھیں کہ ایک حکومت کسی دوسرے ملک میں پرانے ایمبیسڈر کا پیریڈ ختم ہونے کے بعد اپنا نیا ایمبیسڈر بھیجتی ہے، تو نئے ایمبیسڈر کے کام سنبھالنے کے بعد پرانے ایمبیسڈر کو کیا اپنا حکم چلانے کا اختیار رہ جاتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ بالکل ویسے ہی سب سے لاسٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، تو اب ان کی بعد قیامت کے دن تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے قیامت کے دن تک اگر کوئی شریعت قابل عمل ہوگی تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہی قابل عمل ہوگی۔ اس بات کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر کہیں پر چراغ سے روشنی حاصل کی جاتی رہی ہو، پھر وہاں پر برقی گیس کا انتظام کر دیا گیا، تو کیا اب بھی چراغ کی ضرورت باقی رہے گی؟ نہیں، اور قطعاً نہیں۔ بالکل ویسے ہی سارے انبیاء ہدایت کے ستارے تھے، پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سورج نکال دیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کر دی، تو اب نہ پچھلی شریعت کی ضرورت رہی اور نہ ہی پچھلے کسی نبی کی ضرورت رہی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام خوبیوں کے جامع ٹھہرے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے دلائل میں سے ایک دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ہماگیریت، آفاقیت اور عالمگیریت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی گزارنے کا جو سسٹم دیا گیا، یہ سسٹم انسانی طبیعت سے بالکل ہم آہنگ اور فطری تعلیمات پر مبنی دین ہے، سارے انسان اور جنات کے لیے ہے۔ سارے انس و جن کو صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے، او اللہ جو سب کا خالق، سب کا مالک اور سب کا رب ہے، جو ہر طرح کے بھید بھاؤ، اونچ نیچ اور ذات پات کے تعصب کو، نسلی عصبیت کو مٹاتا ہے، جو عقل اور بدھی پر زور دینے کی تاکید کرتا ہے، جو انسانیت کا محافظ ہے، دین کی حفاظت کرتا ہے، جان کی حفاظت کرتا ہے، عقل کی حفاظت کرتا ہے، عزت کی حفاظت کرتا ہے، مال کی حفاظت کرتا ہے، جو دشمن کے ساتھ بھی انصاف، رواداری اور عدل کا حکم دیتا ہے، یہ مکمل نظام حیات، وے آف لائف دیتا ہے، روحانی، اخلاقی، اقتصادی، سماجی، سیاسی غرضے کے زندگی کے ہر شعبے میں انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے، جو بالکل ماڈرن ہے اور اپ ٹو ڈیٹ بھی ہے۔ ماڈرن اتنا کہ دنیا کی ساری ماڈرنیٹی اسلام کی ماڈرنیٹی کے سامنے میں فیل ہے، اور اپ ٹو ڈیٹ اتنا کہ اس کے کسی بھی قانون میں ایکسپائری ڈیٹ آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ ہر جگہ اور ہر زمانے کے لیے بالکل مناسب اور سٹیک ہے۔ غریبی مٹانے کے لیے زکوٰۃ کا سسٹم دیتا ہے، زنا بالجبر پر روک لگانے کے لیے
پردہ کی تاکید کرنے کے ساتھ مجرم کو سخت سے سخت سزا دینے کا حکم دیتا ہے۔ سماج میں امن و امان کی بحالی کے لیے، سماج میں امن و امان کی بحالی کے لیے شراب، جوا، سود، جہیز، ایبورشن وغیرہ کو حرام ٹھہراتا ہے، اور اس کے جو مصادر ہیں، اس کے جو سورسز ہیں، اس قدر مستند ہیں کہ ان میں شک کی کوئی گنجائش نہیں پائی جاتی۔ قرآن کریم کے علاوہ کوئی مذہبی کتاب ہمارے بنیادی اہم سوالات کا جواب نہیں دے سکتی۔ کیا وہ اللہ کا کلام ہے؟ کب اتری؟ کس پر اتری؟ کیسے اتری؟ کتنے دنوں میں اتری؟ کیسے اس کی حفاظت ہوئی؟ اور کیا وہ آج تک مکمل شکل میں محفوظ ہے؟ یہ چند سوالات ہیں۔ قرآن کریم ان سوالات کا بالکل اطمینان بخش جواب دیتا ہے، اور محض قرآن ہے جو ان سوالات کا اطمینان بخش جواب دے سکتا ہے۔ قرآن جیسے اترا تھا آج ہو بہو ویسے ہی محفوظ ہے۔ قرآن ہی نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن اترا، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ان کی باتیں جنہیں احادیث کہا جاتا ہے، معجزانہ شکل میں مستند طریقے سے آج محفوظ ہے۔ یہ دین ہوا اور پانی کے جیسے ہر انسان کی ضرورت ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہوا اور پانی سے اگر ایک انسان بے نیاز ہوتا ہے تو تڑپ تڑپ کر مر جائے گا، بالکل ویسے ہی اس دین کے بغیر انسان زندہ ہو کر بھی مردہ رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، اور قیامت کے دن تک وحی کا سلسلہ کٹ چکا ہے۔ اب اگر کسی دور میں کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، دجال ہوگا، طاغوت ہوگا۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے ہی اس بات کی صراحت کر دی تھی کہ میرے بعد جھوٹے دعوے داران نبوت پیدا ہوں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قریب من 30 كلهم يزعم انه رسول اللہ۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 کے قریب جھوٹے دجال پیدا نہ ہوں، ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، اور واقعی ایسا ہوا بھی۔ بہت سارے جھوٹے نبوت کے دعوے داران پیدا ہوئے جن کی تعداد 30 سے بھی زیادہ ہے، لیکن حدیث میں 30 کے قریب کی جو صراحت آئی ہے، اس کا جواب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ دیتے ہیں کہ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ مَنْ قَامَتْ لَهُمُ الشَّوْكَةُ کہ 30 دعوے داران نبوت سے مراد ایسے جھوٹے دعوے داران ہیں جن کی شوکت قائم ہوگی، جن کے ماننے والے زیادہ ہوں گے، ورنہ 30 سے زیادہ دعوے داران نبوت پیدا ہوئے اور قیامت کے دن تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ ہر دور میں ایسے جھوٹے کذاب پیدا ہوئے اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن ختم نبوت کے سپاہیوں نے ان جھوٹوں کی گردنیں اڑا کر کے ان کو واصل جہنم کیا۔ اسود عنسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محل میں جا کر اس کو ہلاک کیا۔ مسیلمہ کذاب نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یمامہ میں اس کو نیزہ مار کر ہلاک کرتے ہیں۔ طلیحہ نامی ایک شخص نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کی سرکوبی کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، مگر وہ شام کے علاقے کی طرف بھاگ گیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد وہ اسلام بھی قبول کر لیا۔ مختار بن عبید الثقفی، اس نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور حضرت مصعب بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے قتل کیا۔ حارث کذاب دمشقی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو خلیفہ عبد الملک بن مروان کے حکم سے اس کو قتل کیا گیا۔ ہارون رشید کے زمانے میں ایک شخص نے اپنے آپ کو نوح علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا کہ نوح علیہ السلام کو 900 سال کی عمر ملی تھی، 50 سال کی عمر رہ گئی تھی، وہی عمر میں پوری کرنے کے لیے آیا ہوں نوح علیہ السلام کی شکل میں۔ تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کے فتویٰ سے باضابطہ اس کی گردن مار دی اور عبرت کے لیے اس کو سولی پر لٹکا دیا۔ ایسے جو دعوے داران نبوت ہیں ان کی ایک لمبی فہرست ہے، جن کو مسلم خلفاء اور بادشاہوں نے عبرت کا سامان بنایا، کیونکہ یہ دجال تھے، یہ شیطان تھے، لیکن بعد کے ادوار میں جن لوگوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا انہیں مغربی آقاؤں نے ان کی مدد کی، اور مغربی آقاؤں کی پشت پناہی کی وجہ سے ان کا فتنہ بھی بہت زیادہ پھیلا۔ خاتم الانبیاء اور ختم نبوت کی بات چل رہی ہے، تو آج کے دنوں کے ایمان کے لٹیروں کا ذکر نہ کیا جائے، جنہوں نے ختم نبوت کی آڑ میں ایمان کو لوٹنے کا کام کیا، تو ہماری بات ادھوری رہے گی۔ آج کے دنوں میں جھوٹے دعوے داران نبوت کے جو فتنے مسلم سماج کے لیے چیلنج بنے ہوئے ہیں، ان میں سے آج ہم 5 نام کا ذکر کریں گے، اور ان کے خطرناک عزائم سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ یہ ایمان کے لٹیرے ہیں، ایمان کے لٹیرے، اس لیے ان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے تاکہ مسلم سماج کو ایسے ایمان کے لٹیروں سے بچایا جا سکے۔ ایمان کے لٹیروں میں پہلا نام مرزا غلام احمد قادیانی کا آتا ہے۔ پنجاب کے قادیان سے اس کا تعلق تھا۔ شروع میں مبلغ کی حیثیت سے، داعی کی حیثیت سے خود کو مشہور کیا، پھر مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر خود کو مسیح موعود یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روپ میں پیش کرنے لگا، اور کہنے لگا کہ وہ غیر تشریعی، ذلی اور بروزی نبی ہے۔ غیر تشریعی یعنی جس کو شریعت نہ دی گئی ہو، ذلی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کرنے کی وجہ سے آپ کا وہ سایہ بن گیا، نعوذ باللہ، اور بروزی یعنی بروز سے ہے ظاہر ہونا، یعنی کسی شخصیت کی جگہ کوئی اور ظاہر ہو جائے تو اس کو بروز کہتے ہیں، اور یہ اصل میں اوتار کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شکل میں کوئی دوسرا انسان ظاہر ہو، جیسا کہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل لے کر قادیان میں ظاہر ہوا۔ یہ عقیدہ بروزی عقیدہ کہلاتا ہے۔ تو گویا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے آپ کو غیر تشریعی نبی، ذلی نبی اور بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا دوسرے مرحلے میں۔ تیسرا مرحلہ جب آیا مرزا غلام احمد قادیانی کا،
تو اس نے خود کو شریعت والا نبی بتلایا، یعنی صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اپنی کتاب نزول المسیح صفحہ نمبر 96 میں خود کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل لکھتا ہے، اور لکھتا ہے کہ محمد میں اور ہمارے میں بڑا فرق ہے، کیونکہ مجھے تو ہر وقت خدا کی تائید اور مدد مل رہی ہے۔ نعوذ باللہ۔ گویا کہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں افضل ہوں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہیں کہیں اللہ رب العالمین کی ظاہر میں فوراً مدد نہیں ملی تھی، لیکن مجھے ہر وقت مدد ہی مدد مل رہی ہے۔ گویا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خود کو افضل بتاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ قادیانیت کی پیدائش کیسے ہوئی؟ ہندوستان پر انگریزی حکومت کے زمانے میں قادیانی فرقہ وجود میں آیا تھا۔ انگریزوں نے اسے پیدا کیا تاکہ آزادی کی جو تحریک تھی اس کو دبایا جا سکے اور مسلمانوں کے بیچ ایک نیا فتنہ قائم کیا جا سکے، اور مسلمانوں کا تعلق مکہ اور مدینہ سے جو گہرا ہے اس تعلق کو ختم کر کے قادیان سے ان کے تعلق کو جوڑ دیا جائے اور اسلام گڈ ہو کر کے رہ جائے۔ حالانکہ اسلام تو اللہ کا دین ہے جو قیامت کے دن تک غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ چنانچہ مرزا غلام احمد قادیانی دعویٰ کرتا ہے کہ انگریز زمین پر اللہ کے نائب ہیں اور جہاد منسوخ ہو چکا ہے، بلکہ اس پر وحی لانے والا فرشتہ بھی انگریز تھا۔ چنانچہ وہ اپنی کتاب تذکرہ وحی المقدس صفحہ 31 میں لکھتا ہے، میں نے فرشتے کو ایک نوجوان انگریز کے روپ میں پایا جس کی عمر 20 سال سے کچھ اوپر ہو اور وہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ گویا کہ اس میں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جو فرشتہ تھا وہ 20 سال کا انگریز فرشتہ تھا، نعوذ باللہ۔ بلکہ براہین احمدی 480 میں وہ لکھتا ہے، پھر وہ انگلش میں بولا، I love you, I am with you, I shall help you, I can do whatsoever۔ پس میں نے اس کے بولنے کے انداز اور لہجے سے پہچان لیا کہ وہ انگریز ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیسا کفریہ دعویٰ کرتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آنے والی قرآن کریم میں جو آیتیں ہیں ان ساری آیتوں کو خود اپنے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کی، اور اس نے لوگوں کو باور کرایا کہ قرآن کریم میں جو آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتری ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری آیتیں مرزا غلام احمد قادیانی کو خطاب کرتی ہیں، یا مرزا غلام احمد قادیانی ان آیتوں سے مراد ہیں۔ چنانچہ وہ محمد الرسول اللہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وہ کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ سے مراد میں ہوں، نعوذ باللہ۔ وہ کہتا ہے کہ قرآن کریم میں کہا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ میں نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے، ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اس سے مراد میں ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ میں محمد الرسول اللہ کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ میں ہی ہوں، یعنی محمد الرسول اللہ میں ہی ہوں۔ اس نے نعوذ باللہ خود کو اللہ تک کہہ ڈالا،
و آئینہ کمالات اسلام صفحہ نمبر 564 میں لکھتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں، پس میں نے یقین کر لیا کہ میں ہی خدا ہوں۔ اب اس سے بڑھ کر کفریہ عقیدہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ قادیانیوں کے انہی کفریہ عقائد کی بنیاد پر علماء امت نے قادیانیوں کے کفر کا بالاتفاق فتویٰ دیا۔ پاکستان میں بھی وہ غیر مسلم اقلیت سمجھے جاتے ہیں، اس کے باوجود قادیانی فتنہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور اپنے شیطانی دین کو پوری دنیا میں پھیلانے میں پوری طاقت صرف کر رہے ہیں۔ ان کے چینل کا نام MTA ہے، یاد رکھیں، ان کے چینل کا نام MTA ہے، جو مختلف زبانوں میں اپنی نشریات پیش کرتا ہے، اور جب آپ دیکھیں گے تو لگے گا کہ خالص اسلامی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اسلامی بات کے نام پر کفر، شرک، ارتداد اور زہر کو پھیلایا جا رہا ہوتا ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ایمان کے لٹیروں اور جھوٹے دعوے داران نبوت میں ایک نام بہائی دھرم کے بانی بہاءاللہ کا آتا ہے۔ بہاءاللہ ایران میں 1817 میں پیدا ہوا۔ 1892 میں وہ ہلاک ہوا۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ باب نام کا ایک شخص تھا جو کہتا تھا کہ جلد ہی ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، لیکن وہ کہتا تھا کہ جلد ہی ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے۔ 27 سال کی عمر میں اسی بات کی وجہ سے بہاءاللہ اس کا پیروکار بن گیا، باب کا بہاءاللہ پیروکار بن گیا۔ ایرانی حکومت نے باب کو اس کے اس کفریہ عقیدہ کی بنیاد پر موت کی سزا دے دی، اور بہاءاللہ جو باب کا پیروکار بنا تھا، بہاءاللہ کو ایران سے نکال دیا گیا، جلاوطن کر دیا گیا۔ بہاءاللہ بغداد جا کر یہ دعویٰ کرنے لگا کہ وہ نبی وہی ہے جس کے بارے میں باب نے پیشین گوئی کی تھی۔ پھر بعد میں بہاءاللہ نے الوہیت کا بھی دعویٰ کیا، نعوذ باللہ، کہ میں اللہ کی شکل میں ہوں۔ اس کے باوجود بہائی مذہب کو ماننے والے آج دنیا میں 50-60 لاکھ سے زیادہ کی تعداد میں موجود ہیں۔ دہلی میں بہائیوں کا ایک مندر ہے، لوٹس مندر، یعنی کمل مندر کے نام سے مشہور ہے، جو مندر کے نام سے لوگوں میں شہرت رکھتا ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ایمان کے لٹیروں اور جھوٹے دعوے داران نبوت میں ایک نام ریاض احمد گوہر شاہی کا آتا ہے۔ ریاض احمد گوہر شاہی، ریاض احمد گوہر شاہی پاکستان سے ہے۔ 2001 میں ہلاک ہوا۔ اپنے آپ کو صوفی کے طور پر پیش کرتا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کے پیروکار اس کو امام مہدی تصور کرنے لگے۔ جب پاکستان میں گوہر شاہی کے خلاف مقدمات دائر ہوئے تو وہ برطانیہ چلا گیا، کیونکہ ایسے لوگوں کو یورپ ہی پناہ دیتا ہے۔ وہاں اس نے اپنا سینٹر بنایا، اور آج کل یہ فتنہ امام مہدی فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کے نام سے پاکستان میں سرگرم ہے۔ اس فتنے کا موجودہ سربراہ یونس گوہر ہے، نام یاد رکھیے، یونس گوہر، جس کے ویڈیوز کلپس سوشل میڈیا میں گردش کرتے رہتے ہیں۔
اس کے ویب سائٹ کا نام گوہرشاہی.com ہے، گوہرشاہی.com۔ گوہرشاہی.com سے اس کے کچھ عقائد ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور یہ عقائد اس کی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ کیا عقیدہ ہے اس کا؟ اللہ کے بجائے ریاض الگوہر ہی مالک الملک ہے، نعوذ باللہ۔ روحانی سفر صفحہ نمبر 2 میں لکھتا ہے، جو اس کی کتاب ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک دن پتھریلی جگہ پیشاب کر رہا تھا، پیشاب کا پانی پتھروں پر جمع ہو گیا، اور ویسا ہی سایہ مجھے پیشاب کے پاس پانی میں ہنستا ہوا نظر آیا، جس سایہ سے مجھے ہدایت ملی تھی۔ وہ شیطان کا سایہ تھا، گویا کہ شیطان نے اسے نیا دین بنانے کا حکم دیا تھا اور اس کو اسلام کا لیبل لگا دیا۔ دوسرا عقیدہ اس کا یہ ہے کہ گوہر شاہی کے نزدیک اللہ تعالیٰ شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہونے کے باوجود نعوذ باللہ انسانوں کے اعمال سے ناواقف ہے، لا علم ہے۔ اس کے نزدیک قرآن کریم کے 30 پارے نہیں بلکہ 40 پارے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ شراب پیو جہنم میں نہیں جاؤ گے، اور بغیر کلمہ پڑھے اللہ تک پہنچنا، اللہ تک رسائی ممکن ہو سکتی ہے۔ گوہر شاہی کے تمام مرید گوہر شاہی کے انتقال کو گوہر شاہی کی موت تسلیم نہیں کرتے، بلکہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ گوہر شاہی جسم سمیت چھپ گیا ہے اور قیامت سے پہلے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دوبارہ آئے گا۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ریاض الگوہر کا عکس حجر اسود، چاند، خلا، ستاروں اور شیو مندر میں ہے، نعوذ باللہ۔ اس سے بڑھ کر کفریہ عقیدہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ گوہر شاہی امام مہدی المنتظر، مسیحا اور کل کی اوتار ہیں۔ کل کی اوتار جو ہندوؤں کے ہاں اوتار کے نام سے بھوشوانیاں ملتی ہیں، اور گوہر شاہی ملعون کی نشانیاں قرآن اور پچھلی کتابوں میں موجود ہیں، گویا کہ وہ اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ بھی کر رہا ہے۔ ان کا موجودہ پیشوا یونس الگوہر کہتا ہے کہ جو شخص گوہر شاہی کو امام مہدی تسلیم نہیں کرتا اسے رب نہیں ملے گا اور نہ ہی ایمان نصیب ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ جو شخص گوہر شاہی کو امام مہدی تسلیم کر لے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور کبھی بھی اس کو رب نہیں مل سکتا۔ یہ ہے گوہر شاہی کا فتنہ، جسے جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہم نئی نسل کے ایمان کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ایمان کے لٹیروں اور جھوٹے دعوے داران نبوت میں ایک نام شکیل بن حنیف کا آتا ہے۔ شکیل بن حنیف، یہ نام یاد رکھیں۔ اور یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں نہایت قیمتی باتیں ہیں، کیونکہ یہ ایمان کے لٹیرے ہیں، اور ایسے لوگوں کو جاننا اور ایسے لوگوں کے فتنہ سے آگاہ ہونا آج کے ڈیٹ میں بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ لوگ ہمارے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، ہماری نئی نسل کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں۔ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ امام مہدی ہے اور مسیح موعود ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے۔ اس نے اورنگ آباد کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا رکھا ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں اس نے اپنا خلیفہ پھیلا رکھا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان اس کے فتنہ کا شکار ہو کر اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، مرتد ہو چکے ہیں۔ وہ امریکہ اور فرانس کو دجال بتاتا ہے، یعنی احادیث میں جس دجال کی پیشن گوئی کی گئی ہے وہ کہتا ہے کہ امریکہ سے کاف الف لیجئے اور فرانس سے شروع کا
فا را لکھیے اور دونوں کو ملائیے تو کافر بن جاتا ہے. گویا کہ دجال جس کے چہرے پر کافر لکھا ہوگا وہ امریکہ اور فرانس ہے. دیکھیے کیسے گمراہی پیدا ہوتی ہے. اور خود کو وہ امام مہدی اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس قدر گمراہ کرنے والا انسان ہے. آج ضرورت ہے کہ عقیدہ کے مسائل سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے. امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ جو اخیر وقت میں قیامت کے قریب آنے والے ہیں ان کے صفات بیان کیے جائیں اور جھوٹے شکیل بن حنیف کے فتنے کو واضح کیا جائے تاکہ ہماری نئی نسل ایسے دجالوں، ایسے شیطانوں اور ایسے فریب کاروں کے فریب سے بچ سکے. ایمان کے لٹیروں اور جھوٹے دعوے داران نبوت میں ایک نام ان دنوں فیاض بن یاسین نامی انڈر گراؤنڈ بابا کا آ رہا ہے. اسے انڈر گراؤنڈ بابا کہا جاتا ہے. یہ شخص ہندوستان کے حیدرآباد کا رہنے والا ہے. یہ آدمی پریشان حال لوگوں کو ڈاکٹری علاج کرنے سے منع کرتا ہے اور قرآنی صورتوں اور اذکار کا میموری کارڈ بنوا کر انہیں دیتا ہے تاکہ وہ علاج کے بہانے پریشان حال لوگوں کے ایمان کا سودا کرے، ایمان کو لوٹ سکے. فیاض کہتا ہے کہ ایمان اصل میں میری پیروی کرنا اور اللہ کی پیروی کرنا ہے، اور جو آدمی یہ دعویٰ کرے کہ ایمان اصل میں میری پیروی کرنا اور اللہ کی پیروی کرنا، وہ دجال ہے، وہ شیطان ہے، وہ طاغوت ہے. وہ کہتا ہے کہ میری اطاعت نہ کرنے والے پر گمراہی کا مہر لگ چکا ہے. میں کہتا ہوں کہ جو اس کی اطاعت کرے وہ شیطان کا چیلا ہے، وہ ابلیس کا چیلا ہے، وہ دجال کی بات مان رہا ہے. ایک عورت نے اس کی باتوں کو جھٹلایا تو اس نے کہا کہ ایمان کا راستہ بتانے والے پیغمبر کو تم نے جھٹلایا ہے. گویا کہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ پیغمبر ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والے حالات کی اس کو خبر دی جاتی ہے. گویا کہ وہ اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایسے ایمان کے لٹیروں کا حکم کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ لوگ اس زمانے کے دجال ہیں، طاغوت ہیں، شیطان ہیں، اسلام سے خارج ہیں. ان کی اتباع کرنے والے بھی اسلام سے خارج ہیں، مرتد ہیں. ان پر توبہ، تجدید ایمان اور تجدید نکاح لازم ہے. محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ کچھ تفصیل تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں کے ٹاپک پر کچھ باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھیں. اب بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم مطالعہ کریں. اپنے بچوں کے دلوں میں خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کریں، خاتم الانبیاء کی تعلیمات پر عمل کریں، آپ کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانے کی کوشش کریں. آج خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت اس لیے ہو رہی ہے کہ لوگ محسن انسانیت کو نہیں جانتے اور ایمان کے لٹیرے اسی لیے ہمارے سماج میں دندنا رہے ہیں کہ ہم نے صحیح معنوں میں اسلام کا پرچار نہیں کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام نہیں کیا. اس لیے وقت کا تقاضا ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعہ ہی صحیح خاتم الانبیاء کی تعلیمات سے انسانیت کو واقف کرائیں. انہی چند کلمات کے ساتھ ہم رخصت ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کو دین پر قائم رکھنا اور وفات دینا، تو دین پر وفات دینا،
وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.